अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। उम्मीद करता हूं आप अहबाब जो है खैर वफ़ीयत से होंगे। अल्लाह करीम आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारे जिस्म में जो है कुछ मेजर ऑर्गन में से हार्ट, दिल जो कि एक नहायत ही अहमियत का हामिल है, जो हमारे पूरे जिस्म में सप्लाई होने वाले खून को मैनेज करता है। दिल जो है वो सिकुड़ता और फैलता है। जब सिकुड़ता है तो वो पूरे जिस्म को खून की सप्लाई देता है। और जब ये खून दिल से निकल के शरेयानों में दाखिल होता है, तो दिल के सिकुड़ने से जो शरेयानों पर खून का दबाव पड़ता है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसे आम ज़ुबान में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और वापस जब दिल फैलता है और इसको शरेयानें जो हैं वो सिकुड़ती हैं, तो उन पर जो कम से कम प्रेशर पड़ता है, उसको डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और उर्फ़ आम में जो है उसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये तो ब्लड प्रेशर हो गया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है और उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो दिल की अहमियत का हम अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में जितनी भी आने वाली खुराक है, पानी है या ऑक्सीजन है, उसको बॉडी के एक-एक सेल तक पहुंचाने में दिल का अहम किरदार है। हमारी अंतड़ियों से खुराक को जज़ब करके और हमारे उसमें से जो है पानी को जज़ब करके और इसके अलावा फेफड़ों में से जो है ऑक्सीजन को कलेक्ट करके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से इन सब चीज़ों को पूरे जिस्म के एक-एक सेल तक पहुंचाता है और जिससे हमारा सिस्टम वर्क करता है, मेटाबॉलिज़्म काम करता है और दीगर जो हैं सिस्टम काम करते हैं और फिर एनर्जी जनरेट होके और हमारा जिस्म जो है अपने दीगर अफ़आल जो है सरअंजाम देता है। तो इस बात से जो है हार्ट की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसके लिए हार्ट की जो है दिल की सेहत के लिए जो है ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना भी ज़रूरी है। तो ब्लड प्रेशर का एक ख़ास हद तक जो है उसका दबाव का जो है रहना बेहतर है और अगर इससे कम जाता है तब भी नुकसानदेह हो सकता है और अगर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तब भी नुकसानदेह हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मरीज़ों में जो है हाई ब्लड प्रेशर की इलामात नहीं होती और हालाँकि उनका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा होता है। तो ऐसा होते-होते जब ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रह रहा होता है लेकिन उनमें इलामात नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती, सर दर्द नहीं होता, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती, तो वो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो गुर्दों को, नज़र को, दिमाग की जो है बारीक शरेयानों को और इस किस्म हार्ट की जो है शरेयानों को वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, उनको अफ़ेक्ट कर रहा होता है, उन पर असरअंदाज़ हो रहा होता है और उनको नुकसान पहुंचा रहा होता है। और एक वक्त आता है कि जब हम किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बाद जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजूहात क्या-क्या हो सकती हैं, उन पर बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने की वजूहात में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि जो है कोलेस्ट्रॉल को हम देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना जिस्म में, शरेयानों में जो है फासिद मादों का जमा हो जाना, जो कि किसी गुर्दों की मर्ज़ की वजह से भी हो सकता है कि गुर्दों में फ़िल्ट्रेशन ठीक से ना हो रही हो और जो फासिद मादे हैं वो खून में शामिल होना शुरू हो जाते हैं और शरेयानों की सतह में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज़ कर सकता है।
اس کے بعد جو ہے کسی پریشانی کے زیر اثر آپ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ نیند پوری نہیں ہوتی آپ کی، نیند کی کمی کا شکار ہے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں جو ہے فیملی ہسٹری میں بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو ایسے افراد میں بھی اس طرح کی کمپلین ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ کے جو ہے پیشنٹس میں بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے۔ سوڈیم کلورائڈ کا بہت زیادہ جو ہے استعمال وہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ شور والے ماحول میں آپ کام کرتے ہیں، یا آپ بہت زیادہ تناؤ والے ماحول میں، پریشانی والے ماحول میں کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں، تو اس انوائرمنٹ کے زیر اثر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی قسم کی گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے ہائی رہ سکتا ہے۔ یا آپ کسی قسم کی جو ہے میڈیکیشنز لے رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اور جس میں کچھ ایسی میڈیسنز ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی وجہ بن رہی ہے جو آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کر رہی ہے، تو اس کے مطابق آپ اس وجہ کو دور کریں اور اپنے بلڈ پریشر کو جو ہے مینیج کریں۔ چاہے آپ میں جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی علامات سامنے آ رہی ہیں، کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، آپ اپنے بلڈ پریشر کو اپنے ایج فیکٹر کے حساب سے نارمل رکھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے بلڈ پریشر کا نارمل رینج سے کم ہو جانا، لو بلڈ پریشر بھی جسم کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اتنا ہی جتنا کہ ہائی بلڈ پریشر خطرناک ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے بات کی بلڈ پریشر کے حوالے سے، بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کو مینیج کرنے کے حوالے سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو ہے فرسٹ آف آل تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی خوراک میں رد و بدل کریں، ہم اس کو ڈائٹ سے مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ سیکنڈ جو ہے اس میں ہم ایکسرسائز کو لے سکتے ہیں، ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو دماغی طور پہ فریش رکھنے کی کوشش کریں، سٹریس کو دور کریں، نیند کو پورا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات سردیوں میں جیسا کہ ابھی سیزن چل رہا ہے، تو پیاس کی کمی کی وجہ سے لوگ جو ہے پانی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے خشکی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے لیکوڈ بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے پانی کی مقدار، واٹر انٹیک جو ہے وہ بڑھائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ گرم چیزوں کا، گرم مشروبات کا استعمال جو ہے وہ تناسب سے کریں۔ اسی طرح کیفین والی چیزیں جو ہیں جیسا کہ چائے ہے اور دیگر اسموکنگ ہے، اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو ان کو کم سے کم استعمال کریں۔ اگر اسموکنگ ہے تو اس کو بند کر دیں، کیونکہ آپ کو بلڈ پریشر ہائی رہنے کے ساتھ ہارٹ کی امراض کے جو خدشات ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تازہ جو ہے فریش غذاؤں کا استعمال کریں، قدرتی غذاؤں کا استعمال کریں، بیکری کی پروڈکٹس اور بازار والی چیزوں سے اوائڈ کریں، نمک کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کولیسٹرول کو بڑھانے والی چیزیں جیسا کہ چکنائی ہے اس کو کم کر دیں، گھی کی بجائے جو ہے آپ آئل استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وزن اگر آپ کا بڑھا ہوا ہے تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی، تو وزن کو کوشش کریں کم کریں، کولیسٹرول کو مینٹین کریں، نیند کو پورا کریں، واٹر انٹیک جو ہے وہ بڑھائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان پہ غور کریں۔ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہومیوپیتھی سسٹم آف میڈیسن میں بہترین اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، جو کہ سمپٹومیٹیکلی آپ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنی علامات کے مطابق، اپنے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی ریزن کے مطابق جو ہے آپ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں، جن میں کچھ میڈیسنز آپ کو کامن بتا دیتا ہوں، جن میں کہ راو وولفیا ہے، مدر ٹنچر میں آپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریٹیگس ہے،
مدر ٹنچر میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ساتھ میں آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہ رہا ہے تو کریٹیکس مدر ٹنچر آپ کے لیے ایک بہترین دوا اور ایک بہترین ٹونک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیسی فلورا جو ہے بہترین ٹونک ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے اگر آپ کا بلڈ پریشر یا ڈپریشن کی وجہ سے ہائی رہ رہا ہے تو پیسی فلورا آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے، نیند کے لیے بھی اور بی پی کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسن ہیں جو کہ آپ علامات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کمپلیکیشن کی صورت میں آپ اپنے قریبی معالج سے جو ہے رجوع کریں اور اپنے علامات کے مطابق ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں۔ چھوٹی سے چھوٹی جو ہے صحت کے متعلق جو ہے علامت کو اگنور مت کریں، کیونکہ کل کو یہ آپ کے لیے کسی بڑی پریشانی کا سامنا جو ہے کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ والسلام، شکریہ، اللہ حافظ۔